ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ لشکروں کا خدا، زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہمارے ساتھ ہے، اس لیے اسی کی صبح جو اس نے ہمیں بخشی ہے، میں آپ سب کو آج گڈ مارننگ کرتا ہوں، اور خدا میں آپ کو خداوند کا ساتھ ہونے کی وجہ سے مبارکباد دیتا ہوں کہ وی آر دا اسپیشل پیپل ان دس ورلڈ۔ ہم لوگ وہ خاص لوگ ہیں چنے ہوئے، اور خدا کا قوی ہاتھ ہمارے ساتھ ہے۔ آج زبور 46 کو میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا، اور ہم نے اس کو گایا بہت ہے، لیکن آج ہم اس کو صحیح زبور 46 کی جو ورسز ہیں اس کو پڑھ کے، اور اس دفعہ سنڈے کی عبادت میں جیزس اسمبلی چرچ میں یہ زبور گایا بھی جائے گا، اور ابھی ہم اس کی تلاوت کریں گے۔ پہلی آیت سے لکھا ہے، خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار۔ کیسا وفادار خدا ہے جو مصیبت میں مستعد مددگار بن کر ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا، مستعد مددگار جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ مصیبت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جیسے سدرک مسک عبدالنجو، جیسے دانیال، اور جیسے داؤد کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جیسے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ کھڑا ہوا، جیسے ایلیا کے ساتھ کھڑا ہوا، جیسے موسیٰ کے ساتھ کھڑا ہوا۔ سنیے، ویسے ہی وہ آج یسوع مسیح کی صورت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہاللیلویا، او رابا شندالا رابا شبری کے لے منتبا۔ یہ بہت خوبصورت خدا کا سیکوینس ہے، اس کا پیار، اس کی محبت ہے، کہ کلام کہتا ہے کہ خدا نے حصہ بحصہ اور طرح بطرح کلام کر کے زمانوں کے آخر میں اپنے بیٹے کے وسیلہ سے کلام کیا۔ اور بائبل مقدس میں جب متی کی انجیل پڑھتا ہوں تو یہی انجیلی بیان جو ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے، 7ویں آیت میں، زبور 46 کی 7 میں لکھا ہے، لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے اور یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ اور متی کی انجیل میں یہ بیان جو ہے وہ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا گیا ہے، اور سنیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے، جو اسے راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خدا ان کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اب یہ جو انجیلی بیان میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، متی کی انجیل میں خوشخبری پڑھی ہے، اس کا جو بیان ہے وہ ہمیں ملتا ہے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں۔ کہاں؟ 7ویں باب کی 14ویں آیت، عیسائی کی کتاب میں 7ویں باب کی 14ویں آیت میں یہی بیان یہاں پہ لکھا ہے 14ویں آیت میں، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی۔ اور یہ ایمینویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ تو جو خدا حصہ بحصہ اور طرح بطرح کلام کر کے زبانوں کے آخر میں اس نے جب اپنے بیٹے کے وسیلہ کلام کیا، تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے خدا خود ہمارے درمیان اتر آیا ہے جسم میں۔ ہاللیلویا۔
اور جیسے وہ بنی اسرائیل قوم کی یہاں اس وقت تک وہ قوموں کا خدا اور باپ اور ان کی پناہ اور ان کی سپر ان کی ڈھال بن کر ان کے ساتھ مستعد مددگار بن کر ان کے ساتھ رہا، وہ آج یسوع کی صورت میں ہمارا راہبر رہنما بن کر، انگور کا حقیقی درخت بن کر، کبھی وہ دنیا کا نور بن کر، کبھی وہ زندگی کا پانی بن کر، کبھی وہ زندگی کی روٹی بن کر، کبھی ہاللویا کبھی وہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بیج بن کر، کبھی یہودیوں کا بادشاہ بن کر، وہ مختلف شیپیں جو اس نے ہمیں دکھائی ہیں، اپنی اشکال ہمیں دکھائی ہیں، اپنے چہرے ہمیں دکھائے ہیں، ان سب چہروں سے وہ ایک ہی بات ظاہر کر رہا ہے، دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، کسی بھی صورت میں تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو، I am with you، میں تمہارے ساتھ ہوں، نور بن کر بھی، زندگی کی روٹی بن کر بھی، زندگی کا پانی بن کر بھی، ساتھی بن کر، رہنما بن کر، دوست بن کر، تمہارا منجی اور خداوند بن کر بھی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان ایوری سچویشن، جس سچویشن میں بھی تم مجھے اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو، یو کین سی می، کیونکہ میں تمہارا مستعد کیا ہوں؟ مددگار ہوں۔ اس لیے بائبل کہتی ہے، خدا کا بندہ بنی کورا یہ لکھتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے، پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے، معجزن ہو، پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائیں، ایسا سچویشن، ایسی سچویشن جس میں سے ہم کسی میں سے بھی گزریں، جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کلام کہتا ہے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو، یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو کیا ملتی ہے؟ فرت ہوتی ہے۔ ایسا دریا، زندگی کا دریا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ ہاللویا، روح القدس ایک ندی کی طرح، روح القدس کے وسیلہ یسوع مسیح تمہارے درمیان ندی کی طرح برکتوں کو، روح القدس کی برکتوں کو جاری کرے گا۔ جو کوئی پیاسا ہوگا وہ اس کے پاس آئے گا اور پیے گا۔ ہاللویا۔ اور یہ وہ دریا ہے جو کوئی اس میں سے پیے گا، سنیے، وہ اپنے اندر اس کے مسکن میں فرحت حاصل کرے گا، اس کی روح کو تازگی مل جائے گی، وہ شادمان ہو جائے گا، وہ بھرپور پریز اینڈ ورشپ سے بڑھ جائے گا۔ وہ جب خدا کی پرستش کرنے لگے گا تو سنیے، وہ مستعد مددگار بن کر ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ اور یہ سیم وعدہ یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے کیا تھا، اور اس نے متی 28 باب میں کہا تھا، دیکھو دنیا کے آخر تک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور 5ویں آیت میں لکھا، خدا اس میں ہے، کس میں؟ ہاللویا، اس مقدس شہر میں ہے، جس میں خدا نے مجھے اور آپ کو بلایا ہے اس کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کے لیے، اس کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کے لیے۔ اور جب حق تعالیٰ اس مقدس مسکن کو فرحت پہنچاتا ہے، جو اس میں اس کا گھر بن جاتے ہیں، تو خدا خود اس میں آ جاتا ہے۔ خدا اس میں ہے، اس مقدس مسکن میں ہے، جس کو خدا کا بیٹا یسوع تعمیر کر رہا ہے۔ یہ جو گھر ہم اب مسیح میں بن رہے ہیں، مسیح میں خدا کا گھر بن رہے ہیں، خدا کہتا ہے میں اس میں ہوں، ہو ہاللویا، خدا اس میں ہے، ہاللویا، او ربا شندلا ربا شندلا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جیزس فیملی چرچ ایک نیا کام کرنے جا رہا ہے، اور جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ خدا ایک نیا نشان تمہیں دے گا، اور وہ نشان یہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ کا مسکن جو تعمیر کر رہا ہے نا خدا یسوع مسیح میں، کلیسیا کو قائم کر کے ہر انڈیویجول کے اندر جو چرچ بنا رہا ہے، ہر انڈیویجول کے اندر جو اپنا گھر بنا رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے میں اس میں ہوں،
اور جب خدا اس میں ہے تو سنیے، ہر انڈیویجول، ہر ایک جو زندگی ہے وہ خدا کا مسکن ہے، خدا کا گھر ہے، اور اس میں جب خدا رہے گا تو وہ فرحت میں رہے گا، وہ شادمانی میں رہے گا، وہ خوشی میں رہے گا، وہ برکت میں رہے گا، وہ صحت میں رہے گا، وہ تندرستی میں رہے گا۔ اور جب ایسی باتوں میں وہ رہے گا تو سنیے، جیزس فیملی چرچ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ ہر انڈیویجول فیملی، جو ابھی ہمارے پاس جیزس فیملی ٹری کے اندر جو خاندانوں نے اپنے نام بھیجے ہیں، میں ان سارے خاندانوں کو بلیس کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ خاندان جو اس کے ہیڈ کرتے ہیں، ماں اور باپ اسپیشلی، ان کو ہم بلیس کریں گے، اور وہ اپنے گھرانے کے لیے لیڈر بن کر اپنے گھر کو لیڈ کریں گے۔ اور اپنے گھر کو لیڈ کرنے کے وسیلہ سے وہ جب ہر روز اپنے بچوں کو کلام کی باتیں بتائیں گے، دعا ان کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کریں گے، اور یہ جو جیزس فیملی ٹری کی جو ہمارا ایک پیپر ہے، اس کو لے کر اپنے ساتھ رکھیں گے، اور ہر ایک انڈیویجول فیملی کے لیے جب ہاتھ رکھ کے دعا کریں گے، اس کے اوپر ہم سب کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اس سبب سے ہم ہر روز خداوند میں سٹرینتھن ہوتے چلے جائیں گے، مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، اور اس سبب سے ہم خداوند کی قربت کا احساس حاصل کریں گے، اور اس کے مسکن میں جب خدا کو ہم پکاریں گے تو اس کے سبب سے ہم فرحت میں رہیں گے، راحت میں رہیں گے، شادمانی میں رہیں گے، خوشی میں رہیں گے، اور ہمارا دن اچھا گزرے گا، اور ہم کامیابی کی طرف آگے بڑھ رہے ہوں گے، کاملیت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، شکر گزاری کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، برکت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، صحت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ ہم لوگ انگور کے حقیقی درخت میں پھلدار درخت کی مانند بن رہے ہوں گے، اور یہی خدا ان کو پسند ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اور یعقوب کا خدا یا لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، اور یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ اس ایمان کے ساتھ جئیے کہ جب آپ یسوع مسیح کے کفارے کے سبب سے آپ دھل گئے ہو، آپ خداوند کا مسکن بن گئے ہو، خداوند ایمینویل اب ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ہمارا مستعد مددگار ہے۔ اس لیے اب ہم کسی ڈر اور خوف کے ساتھ زندگی بسر نہیں کریں گے، بلکہ ہم خوشی اور شادمانی کے ساتھ ہر روز لشکروں کے خدا کی پرستش کرتے ہوئے جئیں گے، تاکہ خوشی اور شادمانی کے ساتھ ہم ایک دن اپنے خدا ان کے ساتھ ملے، اور ہوا میں اور بادلوں میں اڑ کر اپنے خدا ان کا استقبال کریں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ اپنا خیال رکھیے، اور زبور 46 کو پڑھیے خود بھی، اور پھر اس سنڈے ہم نے اس کو گانا بھی ہے، تو بڑی تیاری کے ساتھ آنا آپ نے، اور ہم سب نے اپنے اپنے خاندانوں کے لیے برکت کا باعث بننا ہے۔ میں اس دفعہ بلیس کروں گا خاندانوں کو۔ گاڈ بلیس یو آل۔ اپنا خیال رکھیے۔